جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم دین کے 90% پر عمل کرو گے، ہو سکتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف سے تم سے پوچھ ہوگی، اور ایک وقت آئے گا میرا امتی 10% پر عمل کرے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا کر دے گا۔ ہمارا وہی دور ہے۔ آج دین پر عمل کرنا بہت مشکل، اور وہ مشکل اپنے گھر میں بھی ہے، سوسائٹی میں بھی ہے، اپنے دفتروں میں ہے، اپنے فنکشنوں میں ہے، اپنے مسلمان غیروں کی طرف سے مشکلات اتنی نہیں ہے جتنی اپنی طرف سے، اور اپنوں میں اپنا نفس بھی ہے۔ تو اپنا نفس، اپنا گھر، شیطان، سوسائٹی، ماحول، فیشن، یہ ساری چیزیں جمع ہو کر کے دین پر عمل کرنے نہیں دیتی ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے لڑنا ہے، اس کے بعد دین پر قائم رہ سکیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بشارت کے عمل اگر ہم 10% پر بھی عمل کر پائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شان و بیڑا پار کر دے۔ اور اس سلسلے میں بس آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائی، اپنی اگلی نسل کو اسلام پڑھانے اور سکھانے کی فکر کریں۔ اگر والدین اپنی اگلی نسل کو اسلام پڑھانے اور سکھانے کی فکر نہیں کریں گے، یاد رکھیں دینداروں کے گھر میں بے دین انسان پیدا ہو جائیں گے، اور ان کا قصور اتنا نہیں ہوگا جتنے والدینوں کا قصور ہوگا۔ صورتحال اس وقت ہماری کیا ہے کہ جناب مدرسوں میں بچے جانے کو تیار نہیں، مکتب کہیں چلتے نہیں، سلیبس جو سکولوں میں تھا اس سلیبس کے اندر سے اسلام کو نکالنے کی پوری مہم چل رہی ہے، اسلامی سلیبس نکالنے کی پوری مہم چل رہی ہے۔ سلیبس وہ آئے گا جس میں کلم کلا شرک ہوگا، سلیبس وہ آ رہا ہے جس میں ڈانس سکھایا جائے گا، اور ڈانس ہی نہیں ورزش کے نام پر یوگا کرائیں گے جو شرک ہے، اسی طرح سے نہ جانے کیا کیا کروائیں گے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے بچوں کا ایمان چھن جائے گا۔ پہلے ان کو اسلام کی معلومات نہیں ہوں گی، پھر اسلامی چیزوں کی نفرت آئے گی، اور اس کے بعد پھر شرک کے اثرات آئیں گے، اور اس کے بعد پھر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا نہ جانے کیا کیا بنے گا۔ اگر یہاں کے مسلمان اپنے بچوں کے دین کی فکر نہیں کریں گے، اور اس کے لیے سب سے اہم ترین ہے ہر مسجد کے ساتھ مسجد والے ایک مکتب کھڑا کریں، محلے کا کوئی بچہ نہیں بچنا چاہیے جو اس مکتب میں نہ آئے اور کلمہ یاد کرے، نمازیں سیکھے، آداب سیکھے، اسلام کی بنیادی تعلیم۔ اگر ایسا، ہمارے والدین بڑے فکر مند ہیں کہ بچوں کا ٹیوشن بھی ہونا چاہیے۔ اکثر والدین آج کہتے ہیں جناب بچن پڑھا جیسے ضائع، تعلیم جناب ضائع ہو گئی، اور آن لائن چل رہی ہے مگر وہ بھی کارگر نہیں ہے، ٹانگا صاحب۔ تو فکر اس بات کی ہے کہ صاحب اصلی تعلیم ہمارے بچوں کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ صاحب والدین کو اس کی فکر نہیں ہے کہ بچوں کو کلمہ یاد نہیں، والدین کی اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ بچہ، میں یہیں سری نگر شہر میں مسجد ہدا میں جمعہ پڑھ کر کے کمرے میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا اپنے بچے کو لے کر، کہتا ہے یا رات کے خواصا، بس ٹھیک ہو سکتا ہے۔ بچے سے کہا رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کرو، اسماعیلی سونا اس کا آیت الکرسی کیوں ہوگا؟ میں سمجھ گیا، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اچھا چلو سورہ فاتحہ پڑھا کرو رات کو، ٹھیک۔ وہ اس کو کہتا ہے سورہ فاتحہ کیوں ہوگا؟ میں نے اس والد سے پوچھا یہ کیا پڑھتا ہے؟ کہنے لگا جی TDC۔ میں نے کہا TDC پڑھنے والا بچہ، اس کو آیت الکرسی کا پتہ نہیں، اس کو سورہ فاتحہ پتہ نہیں، تم کو اس کی فکر ہے کہ خوفن ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ اس کو تو کلمہ بھی آتی۔ یہ بے حسی ہے اس وقت جو ہماری سوسائٹی پر مسلط ہے، اور بہت سارے گھروں کا اس سے زیادہ برا حال ہے۔ جناب ایسے گھر بھی ہیں یہاں، مسلمانوں کے گھر، صبح سے شام تک پورا ہفتہ پورا مہینہ گزر جاتا ہے، نہ اللہ کا لفظ زبان پر آتا ہے، اور نہ اللہ کے نبی کا نام زبان پر آتا ہے، نہ کلمہ زبان پر ہے۔ وہاں ٹیبلوں پر کھانا کھا رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، ٹی وی میں چلنے گھوم رہی ہیں، ہاتھوں میں موبائل ہے، اور اسی میں کوئی چیز ان کے پاس اسلام کی بچی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب ان کے بچے اگر بگڑ جائیں گے اور نہ جانے آگے چل کر کیا ہوں گے تو کس سے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بار بار کہا تھا، ان کو روزانہ صبح کہلواؤ، اس روزہ مسلمان، اس روزہ مسلمان، شاید ان کے ذہن میں تصور یہ تھا ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ یہ اپنے مسلمان رہ بھی پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے، خطرہ پیدا ہوگا، شاید ہم اسی خطرے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنی نسلوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ جناب والا اس وقت مجھے ابھی پچھلے ہفتے مجھے کچھ دوست ملے، انہوں نے کہا جناب تمہارے کشمیری وہاں بنگلور میں ہیں، اور وہ وہاں کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ کہتے ہیں ہمارے بنگلور کے لڑکے اتنے بگڑے ہوئے نہیں ہیں جیسے تمہارے کشمیر کے ہیں۔ بنگلور کے لوگ تھے، وہ بنگلور کی جماعت تھی، انہوں نے کہا جناب وہاں کشمیری لڑکوں سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے خدا جب دیکھا ہی نہیں ہم کیوں مانیں گے؟ اور یہ اس لیے نہیں ان کے پاس کوئی نئی ریسرچ آ گئی، وہ اس لیے کہ اصل میں وہ عیاشی و فحاشی کرنا چاہتے ہیں،
اور لفظ اللہ جو ہے ان کے لیے رکاوٹ ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں، اب ہمیں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جہاں والدین مطمئن بیٹھے ہمارا بیٹا وہاں ڈگری کر رہا ہے، ہمارا بیٹا وہاں کال سینٹر میں پیسہ کما رہا ہے اور وہ مرتد ہو چکا ہے، اس کا ایمان اسے ہاتھ سے چھن چکا ہے، بہرحال اپنے بچوں کی فکر کریں، اور اللہ بچائے ایسا نہ ہو ایسے حالات آ جائیں کہ پیسوں کی بنیاد پر اور نہ جانے کس چیز کی بنیاد پر کہ لوگ اپنے ایمان کو جب ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر پیسوں کے بدلے میں ایمان بیچنا آسان ہوگا، اور جب ایمان کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو انسان جان دینا گوارا کرتا ہے، ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بس آخری بات، کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ گنہگار بندوں کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں میرے بندو مجھ سے مایوس مت ہونا، جب بھی تم مجھ سے پکارو گے میں تمہاری پکار سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ لہذا گنہگار سے گنہگار آدمی کو بھی یہ نہیں کہا میں ان کا بوجھ خدا سے سب نیکن اللہ ہر مخلوق کا خدا اللہ ہے۔ سمجھنا چاہیے یہ جو گنہگار آدمی ہے وہ ایک بات تو کم سے کم سوچے، میں کوتا کال کو گناہ کرا کہ ساری زندگی آج تک اللہ نے ایکشن لیا تمہارے خلاف جب چاہے وہ لے سکتا تھا۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما احد اصبر من اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ جناب والا نرم مزاج باپ بھی اپنے بیٹے کی بار بار کی غلطی کی وجہ سے مشتعل ہو کر آخر میں کہتا ہے یار دفعہ سے چکو نہیں ہو، دفعہ ہو جاؤ تو میرے بیٹے نہیں ہو۔ ماں شفقت کرنے والی وہ بھی کہتی ہے وہ اڑسوٹی وہ یہ کر تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ اللہ ہے کبھی ہم سے نہیں کہا تم میرے نہیں، میری زمین سے نکل جاؤ۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا نکل جاؤ میرے گھر سے، اللہ نے ہم کو کبھی نہیں کہا نکل جاؤ میری زمین سے۔ باپ اپنے اس گھر بڑے ہوئے گھر میں اپنے بیٹے کو کہتا یادگاروں سن چن چون کی اس گھر میں تم کو کھانا پانی بھی نہیں ملے گا، ٹھیک؟ ہمارا اللہ ہم سے کبھی نہیں کہتا ہے کہ میں نے جتنی غذائیں تیار کی ہیں تم نے کھا کر میری نافرمانی کی ہے، آج کے بعد میں تمہیں کھانے نہیں دوں گا، مت کھاؤ میری۔ اللہ کبھی نہیں فرماتا، اسی اللہ کی طرف مڑیں گے، اسی اللہ کی طرف جھکیں گے، وہی اللہ ہمارا اللہ ہے۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت ان یکون اللہ ورسولہ احب مما سواہما، اللہ اور رسول کی محبت دنیا کے ہر چیز پر غالب آئے گی، تمہاری زندگی رونقوں سے بھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم کو ایسی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا